میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے محترم عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بالکل صحت مند، خوش اور خرم اس معنی کر کے ایک بڑا لیڈر جو پاکستان کی فکر کر رہا ہے، ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لیڈر ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر آدمی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی سروے ہو جائے، اس الیکشن سے ثابت کر دیا کہ 70 سے 80% تک عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی پاپولیرٹی حاصل کرتا ہو. تو عمران خان صاحب نے میں نے ان سے ہدایت سنی ہے. خاص طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا گیا. اس کے اندر یہ بات بھی ہو گئی، اور فوج کے حوالے سے ایک آرگومنٹ میں دینا چاہتا ہوں جو عمر ایوب صاحب نے بھی دیا، میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ فوج کے اندر کے جو لوگ ملوث تھے 9 مئی کے اندر ان کو سزا دے دی گئی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ خود بھی آپ نے یہی کہا کہ ساری فوج تو ملوث نہیں تھی، ساری فوج کو تو سزا نہیں دی، مگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور ساری پارٹی کو بند کرنے کی فکر میں ہے، ساری پارٹی کے اوپر الزام لگا دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ساری اس چیز میں ملوث ہی نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں، مگر آپ نے ساری پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں ساری پارٹی کا سمبل لیا گیا، ساری پارٹی کو دبایا گیا، ساری پارٹی پر آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منطق ہے جو بالکل غلط. دوسری بات یہ کہ فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا، یعنی یہ آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے، سیاست آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے. اور پچھلے سپاہی سالار نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے چلتے چلتے یہ بات کہی کہ اب آئندہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اس کا مطلب انہوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ جب تک تو فوج حصہ لے رہی تھی سیاست میں، اب نہیں لے گی. پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں، فوج کا انتخابات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک ایک بچہ جانتا ہے، لاکھوں کلپس موجود ہیں کہ فوج نے انتخابات کے اندر کیسے انٹرفیئر کیا. تو ساری فوج کی بدنامی کی بنیاد بن رہے ہیں.